آج ایک بار پھر اس جامعہ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ تخصص فی تفسیر کے شعبے میں اپنا 5واں سالانہ اجلاس دستار بندی منعقد کرنے جا رہا ہے۔ قابل قدر حاضرین، اس تقریب کا بنیادی مقصد ان نوجوان فضلاء کی حوصلہ افزائی ہے جن کے سروں پر آج دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ وہ سب سے پہلا اس پاکستان کے اندر غالباً ہماری معلومات کے مطابق سب سے پہلا ہمارا ہی مدرسہ ہے جس نے تخصص فی تفسیر کے عمل کو شروع کیا۔ اس سے پہلے تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، یہ تو پہلے مختلف مدارس کے اندر چلا آ رہا ہے، مگر تخصص فی تفسیر کا نہ میں نے سنا نہ اس سے پہلے کہیں سنا گیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو تخصص فی تفسیر کے اندر ان علماء کرام نے ہماری ان علماء کرام سے جو استفادہ حاصل کیا، جن کے اندر علماء بھی ہیں اور مفتی حضرات بھی ہیں۔ جو دنیا مدارس سے خالی ہے تو وہاں خیر و برکت نہیں رہے گی۔ جہاں مدارس رہیں گے، جہاں مساجد رہیں گی، وہاں خیر ہی خیر آئے گی۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہوتی، جن سے خیر پھیلتی ہے، جن سے برکت پھیلتی ہے، جن سے ایمان کی ترقی نصیب حاصل ہوتی ہے، جو علم مدینہ سے چلا، جس کا قیام، جس کا سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبی کے اندر صفہ کے نام سے وجود کے اندر آئی، جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام محدث بنے، فقیہ بنے، علماء وجود کے اندر آئے، وہاں پر بڑے بڑے حضرات جنہوں نے علم سے استفادہ حاصل کیا، براہ راست ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن سے مدینہ کے اندر خیر پھیلی، پوری دنیا کے اندر خیر پھیلی، پورا حجاز اسی خیر و برکت کے اندر آیا۔ آج یہی کہا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر کیا دیا؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم مدارس کے وجود کو مٹا دو گے، تم مٹ جاؤ گے، تمہاری کرسیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اگر مدارس قائم رہیں گے تمہارا اقتدار بھی قائم رہے گا، مدارس کی خیر و برکت چلے گی، تمہارا عمل کے اندر بھی، تمہارے وجود کے اندر بھی برکت رہے گی۔ اور میں خاص کر ان مخصصین سے یہی گزارش کروں گا کہ زندگی بھر اس کام کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے زندگی کا سکون اسی کام میں دیکھا ہے، زندگی کا اطمینان اور زندگی کی راحت اور زندگی کی فرحت اسی کام میں دیکھی ہے۔ پہلے حفظ کا تھا، پھر تخصص تفسیر میں ابتدا ہوئی، اور الحمدللہ ملک میں یہ پہلا ادارہ ہے جہاں ابتدا ہوئی، اور اس کی بہت سارے اداروں میں حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے تحقیق کی بھی کوشش کی کہ یہ تخصص تفسیر کیسے شروع ہوا ہے اور کیا اس کا نصاب ہے۔ تو جس نے بھی سنا خوشی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں جس کو اس میں شرکت کی، محنت کی، تعاون کی توفیق دی ہے، یہ اس کی سعادت ہے۔ اداروں کا وجود میں آنا، قرآنی ادارے ہوں یا درس نظامی کے ادارے ہوں، حقیقت میں یہ ملک کے نظام میں بہتری کے لیے ماحول، معاشرے کے ان اسباب، جن اسباب کی وجہ سے ماحول معاشرے میں آج فساد ہے، بے اطمینانیہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، سب کچھ جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس تھوڑے اسباب ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کی بہتری کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہمارا قرآن پاک۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو توجہ ہوتی ہے، جو جس پر ہماری ساری کنسنٹریشن کہتے ہیں، وہ ہے متن قرآن، کہ متن قرآن کے ساتھ ہی ہمارے دن رات گزرے۔ علوم القرآن اور اس کے ساتھ پھر ہم جو اور اصول تفسیر پڑھتے ہیں، یہ سارے چیزیں متن قرآن کے تحت آتی ہیں۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ صبح شام ہماری متن قرآن ہی کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بین القرآن کا کیا گیا ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، جو یہ متن قرآن ہی کو حل کرتے ہیں۔ میرا نام یاسین خان ہے، میرا تعلق مردان سے ہے۔ ہم یہاں پر پہلے ہم نے جامعۃ الحسنین میں علم کورس کیا، عالم بننے کے بعد ہم یہاں پر آئے تخصص تفسیر کے لیے۔ تخصص تفسیر کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ تو فقہ میں ان چیزوں میں تخصصات کرتے ہیں، لیکن ان چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، خاص طور پر پاکستان میں ان چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ہمارے استاذ وقاص ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے یہ چیز پاکستان میں شروع کر لی، تو الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ قرآن کے ترجمے کو، اس کے فہم کو کہ کیسے خود سمجھنا ہے اور لوگوں کو کیسے اس کو آسان طریقے سے سمجھانا ہے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کو کیسے جو ہے نا اچھے انداز سے اس کو پیش کرنا ہے، اس کو کیسے امت کے سامنے پیش کرنا ہے، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔
اور ہمارے ساتھ جتنے بھی طالب علم آئے ہیں تقریباً ہم 13-14 طالب علم ہیں، تو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہو گیا۔